يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. اور عشرہ ذوالحج کے پہلے 10 دن سال کے سارے دنوں پر حاوی. اب مشکل حل ہو گئی. تو جیسے آپ نے رمضان میں آخری عشرے کو خوب خوب عبادت میں گزارا، اعتکاف کر کے، تاک راتوں کو جاگ کر، خوب نوافل پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، روزہ رکھ کے، صدقہ خیرات کر کے، اسی طرح اب آپ نے ان 10 دنوں میں خوب خوب اچھے کام کرنے ہیں. یعنی رمضان کی 10 راتیں اور ذوالحج کے یہ 10 دن. اب کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے آپ دیکھیے کہ ہم نے آپ کے لیے کام آسان کر دیا ہے. یہ چھوٹا سا پیمفلٹ ہے، عشرہ ذوالحجہ اور کرنے کے کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل، کسی بھی دن، اس میں رمضان بھی آ جاتا ہے اور باقی بھی آ جاتے ہیں دن، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. یعنی سب سے زیادہ پیارے وہ اعمال ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے. تو شہادت کا درجہ تو بہرحال شہادت کا درجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کام جو ہیں وہ جو بھی نیکی کے ان دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ سب سے افضل ہے. ان کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ سنن نبی داؤد کی روایت تھی. دوسری روایت ہے، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید، الحمدللہ کہو. اب آپ دیکھیے کہ تکبیرات تو دوسری طرف لکھ دی گئی ہیں. آپ کی سہولت کے لیے جو اس کے اندر کا حصہ ہے اس کو ایک چھوٹے سے چارٹ کی شکل دی گئی ہے. یہ ایک چیک لسٹ بھی ہے. انشاءاللہ تعالی گھر جا کر آپ اس کاغذ کو جس طرف سے چاہیں لگا دیں. کسی شیشے پہ لگا دیں تو دونوں طرف سے نظر آئے گا، ورنہ کرنے کے کام کی جو فہرست ہے وہ آپ سامنے لگا دیں، تاکہ ان کاموں کو اگر آپ کر سکیں تو انشاءاللہ یہ 10 دن اجر و ثواب کے اعتبار سے آپ پورا ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، پلاننگ نہیں کرتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ دن بہترین طریقے پر گزرے تو آپ ان کے لیے پہلے سے ہی پلان کر لیں، لسٹ بنا لیں. ہم نے سوچا کہ آپ الگ الگ لسٹ بنائیں گے، کسی سے کچھ مس ہو جائے گا، کسی سے کچھ، تو بہتر ہے کہ ہم آپ کو بنا دیتے ہیں. اس لسٹ میں آپ خود بھی اضافہ کر سکتے ہیں، یا آپ کچھ نکالنا چاہیں تو نکال بھی سکتے ہیں. یہ کوئی اتری ہوئی وحی نہیں ہے کہ جس میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے. یہ مختلف نیکی کے کاموں کو اکٹھا کر کے آپ کی سہولت کے لیے جمع کر کے لکھ دیا گیا ہے. اب دیکھیے کہ کرنے کے کام جو ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے. نماز میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کریں. اگر ہم 10 دن اس چیز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ باقی سال کا حصہ بھی ہمیں افضل وقت میں یا اول وقت میں نماز کی ادائیگی کا ثواب ملے گا. یعنی کہ اس کی عادت ہو جائے گی اور پھر ہم پڑھ سکیں گے. کیونکہ کسی بھی چیز کی عادت ڈالنے کے لیے شعوری طور پر کوشش کرنی پڑتی. تو ان 10 دنوں میں شعوری کوشش کریں. پھر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، پھر ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھنا جو بھی آپ کو اب تک زبانی یاد ہے. اس سے نماز کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ جب آپ روٹین میں صورتیں پڑھتے رہتے تو پھر آپ تکلیف اٹھائے بغیر، سوچے سمجھے بغیر آپ بس پڑھ ہی جاتے ہیں. کوشش کریں کہ اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھ سکیں. تہجد اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں طویل قرات کریں، اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنے کی کوشش کریں. مرد حضرات کے لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور اس کی عادت ڈالیں. روزے میں خاص طور پر 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا، کیونکہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. ایک پچھلا سال اور ایک آنے والا. یعنی انسان کو مزید آنے والے سال میں نیکیوں کی توفیق ہوگی.
پھر زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں نفلی روزے رکھے جائیں، ہو سکے تو پہلے 9 دن آپ روزے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے. اگر 9 دن کے نہیں رکھ سکتے تو پھر جمعرات کا رکھ لیجئے. اگر آپ کے ابھی تک کچھ روزے قضا ہیں تو قضا کی نیت سے اپنے قضا روزے پورے کر لیں. قضا کی نیت سے بھی روزے رکھ سکتے ہیں. عام دنوں میں بھی رکھیں گے، لیکن ان دنوں میں اگر رکھیں گے تو اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. پھر اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ ان دنوں میں کی ہوئی تلاوت عام دنوں کی تلاوت سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگی، تو کثرت سے تلاوت کا اہتمام کریں. جن دنوں میں خود نہ پڑھنا ہو، مختلف قراء کی تلاوت سنیں، نئی صورتیں حفظ کریں، حفظ کیے ہوئے حصے کی دہرائی کریں. پھر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یا سننا، اس کی عادت ڈالیں. جو لوگ آلریڈی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو دوبارہ کچھ نہ کچھ، چاہے تھوڑا سا پارٹی کیوں نہ ہو، اسے شروع کر لیں. اور کچھ نہیں تو آپ جو مشکل الفاظ ہیں ان کی دہرائی شروع کر دیں. یعنی جب آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، تلاوت کر رہے ہوں اور پڑھتے پڑھتے جس لفظ کو آپ بھول چکے ہیں جس کا ترجمہ، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. روزانہ کی جتنی بھی تلاوت ہے، 1 صفحہ پڑھ رہے ہیں، 2 پڑھ رہے ہیں، پورا پارہ پڑھ رہے ہیں، تو ان مشکل الفاظ کو ہائی لائٹ کر کے ان کے ترجمے کو آپ ریوائز کر لیں. اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ بھی جب آپ اس حصے کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو دوبارہ یاد ہو جائے گا. اور اس طرح جب آپ قیامت کے دن اٹھیں گے تو آپ کو قرآن کا کوئی حصہ بھولا ہوا نہیں ہوگا. چھوٹی سی ایفرٹ کے ساتھ معنی پر غور و فکر کریں، پڑھتے پڑھتے رک جائیں اور آیات کے مفہوم کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں. دوسروں تک بھی قرآن کا پیغام پہنچائیں. طریقہ آپ خود سوچ لیں آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. پھر ذکر اور دعا کا اہتمام، تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرنا، صبح شام کے اذکار کی پابندی، استغفار اور ذکر کی کثرت، درود شریف، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، جیسے اذان کے بعد اگر جواب دے کر آپ دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. خصوصاً عرفہ کے دن جو لوگ تو حجاج کرام ہیں وہ تو بہت ہی لکی ہیں کہ وہاں دعائیں مانگ رہے ہوں گے، لیکن آپ بھی اسی وقت میں اپنے گھر میں بیٹھ کے خوب دعائیں کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان پہ نظر کرم کر رہے ہیں، ہم پر بھی کر دیں اور ہمیں بھی معاف فرما دیں. پھر صدقہ و خیرات کا اہتمام، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی ادائیگی. اسی طرح چونکہ آپ کو اب چھٹیاں بھی ہوں گی تو گھر کی صفائی کر کے جو بھی چیزیں آپ استعمال نہیں کر رہے زائد از ضرورت ان کو نکالنے کا اہتمام. کوئی ایک چیز جو آپ کی بہت پسند کی ہو، چاہے کھانے میں سے ہو، چاہے پہننے میں سے ہو، چاہے کسی بھی طرح، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. وہ چیز جو آپ کو ویسے کھانے میں سب سے زیادہ جو آپ کو پسند ہے، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پھر اسی طرح خصوصی طور پر قریب کے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، والدین کے لیے کچھ بھیجنا، بیوی بچوں عزیز و اقارب پہ خرچ کرنا، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. بعضوں کا صدقے کا مطلب ہم سمجھتے صرف غیروں کو دینا. خدمت خلق کے کام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، پڑوسیوں کی خبر گیری، ضرورت مندوں کی مدد، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا، کوئی نہ کوئی والنٹیئر ورک بھی کریں. عید اور قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا. تو آج کل کا دن ہے آپ کے پاس، شاید ہفتے کو 1 تاریخ ہو جائے تو اپنے ناخن بھی کاٹ لیں، بال بھی اگر ٹرم کرنے ہیں یا جو بھی اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. اگلے 10 دنوں میں آپ جب تک قربانی ہو نہ جائے آپ پھر ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے. پھر عید کے دن کی سنتیں جو ہیں اس کے لیے آپ کے پاس وہ ہوگا بروشر جس میں عید الاضحیٰ کے بارے میں یا عید الفطر کے بارے میں، تو عید سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو آپ پڑھ بھی لیجئے اور ان کا اہتمام کیجیے. اگر وقت ہوا تو میں کچھ چیزیں رکھے ہوئے ہوں اس کو بعد میں کر لیں گے. پھر عید کی نماز کا اہتمام، عزیز و اقارب سے ملاقات، اور قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر. جب اللہ کے لیے انسان کرتا ہے نا پھر اس میں لالچ نہیں رہتی کہ اس کا اتنا گوشت میں یہاں رکھ لوں، اس گوشت کو ایسے کھا لوں، ویسے کروں. بس آپ نے کر دیا اور اس کے بعد کوئی بھی کھا لے.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود نہ کھائیں، خود کھانا بھی سنت ہے، دوسروں کو بھی کھلائیں. کلوا منہا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائیں اور محتاج تنگ دست فقیر کو بھی کھلائیں. اس کے لیے جو اجتماعی قربانیوں کا انتظام کیا گیا ہے اس میں آپ ضرور حصہ ڈالیں، گھر والوں کو بھی اس پر قائل کریں کہ آپ کی قربانی ان علاقوں تک بھی پہنچ سکے جہاں لوگوں کو گوشت نہیں ملتا. یہاں تو ہم جب قربانی کرتے ہیں تو خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے ہاں گوشت بھیج کے ایکسچینج کر لیتے ہیں، لیکن وہاں تک نہیں جاتا جہاں لوگوں کے اندر استطاعت نہیں ہے. تو اگر آپ خود نہیں لے جا سکتے تو جو لوگ لے جا رہے ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ نیکی کے کام میں شریک ہو جائیں، اپنی طرف سے، والدین کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے، جو بھی چاہیں آپ قربانی کر سکتے ہیں. صرف اپنی نہیں، اوروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی تھی اپنی امت کی طرف سے بھی کی، اپنی طرف سے بھی کی. آپ نے حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی کہ اے علی، میری وفات کے بعد میری طرف سے قربانی کرتے رہنا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت علی جب تک زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرے، اور خاص طور پر بے مقصد فضول لایانی کاموں اور گفتگو سے پرہیز کریں. آئندہ 10 دن میں پورا فوکس کس چیز پر ہو؟ عبادت اور اللہ کے ذکر پر. مثلا اگر ہفتے کے دن پہلی تاریخ ہوتی ہے تو پہلے سے روزے کا اہتمام کر کے رکھیں، یہ نہ کہ وہ میں نے تو رکھنا تو بھول ہی گئی. بھولنے میں موقع کو نہ گنوائیں. اسی طرح یہ ہے کہ ایک ایک دن کی آپ پلاننگ کر لیں، سیٹرڈے کو کیا کرنا ہے، سنڈے کو کیا کرنا ہے، منڈے کو کیا کرنا ہے. منڈے کو آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، اگر آپ سارے نہیں رکھ سکتے، ویکنس فیل کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو جتنے بھی دن آ رہے ہیں ان میں سے ایک ایک دن کی پوری پلاننگ آپ نے کی ہوئی. بہت زیادہ سوشلائز کرنا، پارٹیing، ادھر ادھر آنا جانا، ان چیزوں کو ان 10 دنوں کے لیے چھوڑ دیں. عید کے دن کے لیے وہ سب کچھ آپ عید کے دن کریں. اگر ضرورتاً کسی سے ملاقات کرنی بھی پڑتی ہے تو اسے مختصر رکھیں، کیونکہ یہ وقت بہت قیمتی ہے. زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو جائیں کس چیز کی طرف؟ عبادت کی طرف، اور خصوصاً دن کے وقت. پھر یاد دہانی کراؤں گی کہ یہ دن آپ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں تھیں، تو یہ دن اسی طرح بہت قیمتی دن ہے، افضل ایام الدنیا. اور پھر ایک طرف انسان اگر نیک کام کر رہا ہے تو دوسری طرف گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. ان دنوں میں اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کا احتساب کریں. کوئی غلط کام اگر عادت پڑ چکی ہے تو ان کو شعوری طور پر اپنی زندگی سے نکالیں، کیونکہ توبہ قبول ہی جب ہوتی ہے جب ہم برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم نیکی کے ساتھ ساتھ برائی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اچھی خوراک کھانے کے ساتھ ساتھ انسان ایسی خوراک کھا لے کہ جو اس کے لیے بیماری میں اضافے کا سبب بنے یا بعض اوقات ہلاکت کا سبب بنے. تو اس کو آپ جا کر اپنی یاد دہانی کے لیے اپنے گھر کی کسی دیوار پہ، فریج پہ، کہیں جہاں آپ سب کی نظر پڑے، گھر والوں کی، اس پہ لگائیے. یہ میری طرف سے آپ سب کے لیے تحفہ ہے، لیکن دوسروں کے لیے تحفہ آپ لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے؟ میں نے اپنی ذات سے اس لیے شروع کیا ہے تاکہ میں آپ کو کہہ سکوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کم از کم اگر آپ میں سے ہر شخص 10 لوگوں تک بھی یہ پہنچا دے گا، ایک چھوٹا سا کاغذ ہی ہے، اور وہ 10 میں سے اگر 5 لوگ بھی ان میں سے 2 باتوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے آپ کو ایک سنت زندہ کرنے کا بھی اجر ملے گا، اور اس کے علاوہ ان دنوں کی فضیلت اجاگر کرنے کا بھی. دیکھیے ہمارے ہاں رمضان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور کچھ ایسے دنوں کا بھی جو اصل میں سنت میں ہے ہی نہیں، لیکن ان دنوں کے بارے میں ہمارے عوام کی اکثریت جانتی ہی نہیں. حالانکہ پورے سال میں جتنے بھی دن ہیں ان میں سب سے افضل دن ہے یہ. یعنی سال کے 12 مہینوں میں سے ہر مہینے میں جتنے دن ہیں ان سب دنوں میں یہ دن بہت فضیلت والے. اس لیے ان دنوں کو آپ فکس کر لیں، کس کے لیے؟ نیک کاموں کے لیے، اور اچھے اچھے اور بھی کام جن کو آپ سوچ سکتے ہیں آپ اس لسٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں.